لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والمنكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين مولانا مولى الكونين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد ولا سيما على ابن عمه ووزيره ووصيه وخليفته مطلوب كل غالب غالب كل غالب مولانا علي بن أبي طالب اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يؤمن هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا بالله ورسوله أولئك هم الصديقون والشهداء لهم أجرهم عند ربهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب الجحیم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. گفتگو اس بات کے اوپر تھی کہ صدیق کون لوگ ہیں. ان کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں دو حصے ہیں. ایک حصے میں صدیق اور شہید اور شہداء کا بیان ہے اور دوسرے حصے میں ان لوگوں کا بیان ہے کہ جو تکذیب آیات الہی کرتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں. لہذا جن لوگوں کا معاملہ ایمان کے ساتھ ہے ان کا بیان ہے، جن لوگوں کا معاملہ کفر کے ساتھ ہے ان کا بیان ہے. جو صاحب ایمان ہیں ان کے لیے اجر اللہ بیان فرما رہا ہے اور جو صاحبان کفر ہیں ان کی بھی سزا بیان کر رہا ہے. اور یہ دونوں ساتھ میں ایک آیت میں ذکر کیا تاکہ خالی ایک طرف فوکس نہ رہے. یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اگر ایمان نہیں لائے گا اور کافر رہے گا تو اس کے حالات کیا ہوں گے. لہذا قرآن مجید متعدد مقامات پر اور متعدد طریقے سے اس طرح انسان کی ہدایت کے لیے تاکہ نفسیاتی طور پر بھی انسان جو ہے آمادگی پیدا کر لے کہ کیسے وہ مومن بن سکتا ہے اور نفسیاتی طور پر خوف و ارہاب بھی پیدا ہو کہ کیسے وہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، کیسے وہ عذاب الہی سے محفوظ رہ سکتا ہے. اور اس طور پر ظاہر ہے کہ تشخیص دینا کہ یہ مومن ہے کہ نہیں ہے، یہ کافر ہے کہ نہیں ہے، جہاں روشن ہے واضح ہے وہاں پہ تو کوئی مشکل نہیں ہوتی.
معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی اگر خود سے یہ اعلان کرے کہ وہ مومن نہیں ہے اور ان سب چیزوں پر اعتبار اس کا نہیں ہے اور وہ کافر ہے، انکار کرتا ہے، تکذیب کرتا ہے، تو اس میں تو کسی کو پھر شک و شبہ نہیں ہے، چونکہ وہ اپنے سے اظہار کر رہا ہے، اقرار کر رہا ہے۔ مومن جو ہے اس کے ہاں اقرار ایمان جو اللہ کے سامنے ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، ادعائے ایمان جو ہے یہ مشکل ہے کہ جلدی سے پہچانے کیسے کہ یہ مومن ہے بھی کہ نہیں ہے۔ کافر کے ادعا میں کہ میں کافر ہوں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن مومن کے ادعا میں، دعویٰ میں وہ ادعا کرتا ہے کہ میں مومن ہوں اور واقعی مومن ہوں، اس میں ظاہر ہے کہ ظاہری چیز جو ہے اسی حد تک ہم مان سکتے ہیں، لیکن باطن کی خبر تو ہمیں نہیں ہے۔ اور ایمان میں اور کفر میں ایک فرق جو ہے وہ یہ ہے کہ کافر چونکہ اقرار کر رہا ہے تو وہاں بھی ظاہر اور باطن ہے، ایسا کیا ہے؟ ہو سکتا ہے دل میں ایمان ہو اور ظاہر میں وہ اپنے کو کافر کہتا ہو، کیا یہ صورت نہیں ہو سکتی؟ وہ ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن عام طور سے یہ ہے کہ یہ لفظ جو ہے کفر اتنا بدنام ہو چکا ہے کہ جس کی وجہ سے کافر اس وقت تک اپنے کو کافر نہ کہے گا جب تک کہ وہ واقعی کافر نہ ہو، تو اس لیے شک نہیں پیدا ہوتا، احتمال عقلی ہے لیکن لوگوں کو شک نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری نگاہ میں، ہماری سمجھ میں، ہمارے ادراک میں، ہمارے فہم میں یہ لفظ کفر جو ہے بدنام لفظ ہے اور برا لفظ ہے، اور ایمان جو ہے وہ ہمارے دائرے میں اچھا لفظ ہے اور یہ ایک بہترین صفت ہے۔ تو اچھا اور بہترین صفت جو ہے اس کے ادعا میں لوگوں کو شک پیدا ہو جاتا ہے کہ آیا ہے بھی کہ نہیں ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ اس شکوک کو برطرف کرنے کے معیار ہونے چاہیے، اور اگر معیار نہیں ہے ہمارے پاس اور اگر ہیں اس کے بعد بھی شک ہو جاتا ہے تو پھر وہ ہے اللہ کے اوپر چھوڑ دینا۔ اس لیے کہ داور محشر وہ ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم جو ہے وہ اتنے ہی حد تک سمجھ سکتے ہیں جتنے حد تک ظاہر میں ہے۔ تو اگر حکم لگانا ہوا تو ہم حکم اتنا ہی لگا سکتے ہیں ظاہر دیکھ کر کے کہ یہ جو ہے اس کو اجر ملے گا، اس کا مقام اعلیٰ ہے، لیکن اگر کل کے اس کا مقام اعلیٰ نہ ہوا، اسے اجر نہ ملا، تو یہ اللہ ہی جانتا ہے اصلی۔ تو ہم جو تصدیق کر رہے تھے تو اس طرح کی باتوں کی وجہ سے ہماری تصدیق میں جھول پیدا ہو گیا۔ تب ایک تصدیق واقعی ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہم کہہ سکیں، تو کچھ تھوڑا سا جو تصدیق واقعی ہو جائے کہ ہماری بات جو ہے وہ صحیح ہے، بھئی ہم نے داوری کی نا، کہ فلاں شخص جو ہے مومن ہے اور اس کے اندر سارے آثار ایمان پائے جاتے ہیں اور یہ فلاح و بہبود کو پہنچ جائے گا، یہی جو ہے کامیاب و کامران ہے۔ اب بعد میں پتہ چلا کہ جسے ہم کہہ رہے تھے کہ مومن ہے، فلاح و بہبود رکھنے والا ہے، کامیاب و کامران ہے، وہ مومن نہیں نکلا۔ جب تلاش کیا تو پتہ چلا وہ مومن نہیں ہے۔ آپ کی ایک مثال دیتا ہوں اس کی۔ عام انسان جلدی سے تشخیص نہیں کر پاتا، تو تشخیص کون کر سکتا ہے؟ وہی جو
چھپی ہوئی باتوں سے آگاہ ہے، جانتا ہے، مخفی چیزوں سے علم رکھتا ہے، وہی بتا سکتا ہے۔ اب میں مثال میں آپ کو یہ واقعہ پیش کرتا ہوں کہ کوفے کی گلیوں سے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام گزر رہے ہیں، اور ایک گلی سے ساتھ میں آپ کے پیچھے پیچھے حضرت کمیل صحابی امیر المومنین تھے، محب اہل بیت تھے، ساتھ ساتھ تھے۔ ایک گلی سے جب نکلے تو ایک شخص کی آواز سنی کہ جو بیٹھا ہوا بار بار آیت کی تلاوت کر رہا ہے اور رو رہا ہے، اور وہ آیت کی تلاوت کر رہا ہے کہ وہ لوگ جو فی آناء اللیل رات کی گہرائی میں خدا پہ تدبر کرتے ہیں اور خشیت اختیار کرتے ہیں، وہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ تو وہ آیتوں کی اسی آیت کی تلاوت بار بار کرے اور روتا جائے۔ تو حضرت کمیل کو یہ احساس ہوا کہ یہ پکا مومن ہے، اس لیے کہ مومن ہی کے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو سکتی ہے۔ اب تو شبہ بھی نہیں ہے، وہ ایک شہادت، اس کے گریہ اور بکا نے ایک شہادت دی کہ یہ مومن ہے۔ مولا نے کہا، رک گئے، کھڑے ہو گئے، سننے لگے۔ مولا نے کہا کمیل آؤ۔ کہا مولا اس کی آواز نے مجھے روک لیا ہے، نہایت مومن۔ تو حضرت نے کہا کہ ھذا ھو الذی فی اصحاب الجحیم، یہ وہی ہے جو جہنمیوں کا ساتھی ہے۔ اب گھبرا گئے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد۔ یہ بہت ہوتا ہے، دونوں مثالیں دوں گا آپ کو ابھی۔ یہ مولا کی مثال ہے، کبھی اللہ کی طرف سے بھی آ جاتا ہے، وہ بھی آپ کو سنا دوں تاکہ دل کو تسلی ہو جائے، خالی مولا ہی تک نہ رہ جائے۔ اصل میں تو پہلے وہی سنانا چاہیے تھا، لیکن مولا نے یہ کہہ دیا تو اب کمیل کے دل میں شبہ پیدا ہو گیا کہ اس کو دیکھیے، یہ تو اس طرح گریہ کر رہا ہے اور اس طرح رو رہا ہے، اس طرح سے وہ آیات کی تلاوت کر رہا ہے، اور مولا یہ کہہ رہے ہیں۔ ادھر مولا میں شک نہیں ہے، ہم اور آپ ہوں تو شاید شک میں آ جاتے ہیں، ظاہری چیزوں میں دیکھ کے لوگ شک میں آ جاتے ہیں۔ کمیل جیسے امیر المومنین پر اعتماد و یقین رکھنے والے، تو ان کو شک مولا پہ تو نہیں ہے، مولا کی بات یقیناً صحیح ہے، تو ہم کیسے دھوکہ کھا گئے، اور یہ کیسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تعجب میں۔ بہرحال بات گزر گئی، پیچھے چل پڑے، مولا بھی چلے گئے۔ لیکن جب جنگ صفین ہوئی، اور جنگ صفین میں وہ شخص بھی قتل کیا گیا، جنگ نہروان میں جب جنگ نہروان ہوئی اور جنگ نہروان میں وہ شخص بھی قتل کیا گیا، جب مولا نے کہا یہ 4000 اور کتنے قتل کر دیے جائیں گے، جس میں سے 9 یا 12 یا 13 بچیں گے، تو اس وقت یہ چونکہ تعداد دے دی تھی امام نے، تو اب لوگوں کو یہ بھی تشویش تھی کہ اتنے قتل ہوئے کہ نہیں ہوئے، تو حضرت نے کہا گن لیا جائے۔ تو حضرت نے اپنی تلوار سے نشان دیتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ ہے، یہ ہے، یہ شمار کرتے جاؤ۔ لیکن جب اس تک پہنچے تو آپ نے اپنی تلوار کے غمدے کی طرف جو ہاتھ میں ہوتا ہے، پکڑا جاتا ہے، اس سے اس کی میت کو یوں سیدھا کر کے کہا یا کمیل ھذا الذی، یہ وہی تھا جو ابھی تلاوت کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا۔ تو کمیل کے یقین میں اور اضافہ ہو گیا۔ تو اب دیکھیں اس طرح سے شبہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان جو ہے وہ بھیش میں آ جاتا ہے اور دوسرے اس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو حق نہیں ہے داوری کرنے کا۔ اللہ کے ہاں کی بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بہت بڑا عابد تھا، اور وہ عبادت کرتا تھا، وہ مستقل عبادت کرتا تھا۔ اس کی عبادت اس طرح کی تھی اور اس کے گریہ اور گڑگڑاہٹ کہ ملائکہ جو ہیں
اس کے گریہ اور اس کی عبادت سے اش تھے، اور ان کو جو ہے ان کی تھراہٹ پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت جبریل نے دعا کی اللہ سے کہ یا اللہ میں اس بندے کو دیکھنا چاہتا ہوں قریب سے، تو اگر تیری اجازت ہو تو میں چلا جاؤں دیکھ لوں۔ تو اللہ نے کہا بے شک جاؤ، مگر جانے سے پہلے عرش کی طرف نگاہ کر لینا۔ تو جو عرش کی طرف نگاہ کیا تو لکھا ہوا تھا کہ ھذا الذی من الاشقیاء، یہ بدبختوں میں سے ہے، جہنمیوں میں سے ہے، اشقیاء میں سے ہے۔ تو جبریل ٹھنڈے ہو گئے، اتنا گر گیا، اس قدر کی عبادت، اس طرح کی مناجات، اور جب اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ جہنمیوں میں سے، تو میں کیا دیکھنے جاؤں؟ لیکن بہرحال آواز اس کی تو ایسی تھی جو فریفتہ تھی، اور اس نے ہمیں فریب میں ڈال دیا تھا۔ رک گئے جبریل، تو ندائی خدا کی طرف سے جا کیوں نہیں رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ کیا جائیں، عرش پر دیکھ لیا، سمجھ میں آ گیا اب کیا قریب ہو۔ اللہ نے کہا نہیں، تمنا تھی تو پوری کرو اور جاؤ۔ اب یہاں ایک دوسری چیز آپ کے سامنے آئے گی، وہ چیز جو ہے فرق بتاؤں گا میں آخر میں۔ تو جب جبریل وہاں پہنچے اور وہ اسی طرح اپنا گڑگڑا رہا ہے، رو رہا ہے اور مناجات کر رہا ہے اور سجدے کی حالت میں ہے، تو حضرت جبریل نے پکار کے کہا کہ اے بندے خدا، تو اتنا زیادہ خدا سے ملتجی ہے، مرتجی ہے، لیکن تیرا نام تو اشقیاء میں ہے۔ اس نے سر اٹھایا، ادھر ادھر تمام دیکھا، کوئی دکھائی تو نہ دیا، لیکن آواز چونکہ جو وہ ہے ملائکہ، اس کو عام انسان نہیں دیکھ سکتے، تو آواز جو ہے وہ سنائی دی، اور پھر سجدے میں سر رکھ دیا۔ پھر یہی آواز آئی تو پھر ادھر ادھر دیکھا۔ جب تیسری دفعہ آئی تو اس نے سر اٹھایا اور کہا اگر میرا اللہ اتنے سب کے بعد بھی اسی پہ راضی ہے کہ مجھے اشقیاء میں رکھے اور جہنم بھیجے، تو میں اس پر بھی راضی ہوں، مگر اسی کی عبادت کروں گا۔ اور پھر اس نے سر رکھ دیا اپنا، اور پھر وہ مناجات کرنے لگا۔ اب جبریل لوٹ کے آئے تو پھر ندا آئی کہ بھئی دیکھ آئے؟ ان کا دیکھ بھی آئے، مل بھی آئے، اور ایک چیز کا سبق ملا، یہ مضبوط قسم کا چاہنے والا ہے، ذرہ برابر اس میں وہ چیزیں نہیں ہیں۔ تو میں یہاں پہ جس وجہ سے بیان کر رہا تھا وہ یہ کہ دل کے حال کو خدا جانتا ہے، تو کوئی اور جانتا نہیں ہے۔ لیکن اب دوسرا رخ جو تھا وہ اللہ نے کہا جبریل سے کہ اب پھر عرش کی طرف نگاہ کر لو۔ تو جبریل نے پھر سے نگاہ کر لیا۔ جب پھر سے نگاہ کیا تو دیکھا کہ لکھا ہے کہ ھذا الذی من السعداء، یہی سعیدوں میں سے ہے اور جنتی ہے۔ تو اب مناجات کی کہ یا اللہ پہلے اشقیاء میں سے تھا، اب سعیدوں میں سے ہو گیا، جنتی ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ تو اللہ نے جواب میں کہا کہ وجہ عبادت نہ پہلے تھی اور نہ بعد میں وجہ بنی۔ عبادت وجہ نہیں تھی، سجدہ نہیں، گڑگڑانا نہیں، رونا نہیں، مناجات نہیں، وجہ صرف ایک چیز بنی۔ پہلے اس کی قنوتیت تھی اتنا سب ہونے کے بعد، لیکن بعد میں تسلیم اور رضا کے اظہار نے اس کو اس منزل تک پہنچا دیا۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ وَمِنْ آیات الصدیقین، تمام سچے اور صدیقوں کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی تسلیم اور رضا، کہ وہ اللہ کے جو بھی امتحانات ہیں اور اللہ کی طرف سے جو ان کے اوپر مصیبت ہے اور وہ مصاب ہوتے ہیں، تو وہ ذرہ برابر قدم ان کا لغزش میں نہیں آتا ہے، وہ تسلیم اور رضا اختیار کرتے ہیں۔ تیرے ہی حکم پر ہم تسلیم ہیں اور تیری ہی رضا ہمارے لیے رضا۔ اگر تجھے ہم اس طرح اچھے لگ رہے ہیں تو ہم اس طرح سے راضی ہیں، اگر ہم اس طرح اچھے لگتے ہیں تو اس طرح سے راضی ہیں۔ اگر تیری رضا یہ ہے کہ
کہ ہمارے کپڑے میں 72 نہیں اتنے پیوند ہوں کہ پیوند لگانے والے کو شرم آ جائے تب بھی ہم راضی ہیں. اور اگر تیری رضا ہے کہ شہنشاہ کی خلق تو مجھے پہنا اور میں اس میں زیبتن ہوں تو وہ بھی میں راضی ہوں. ہر دو صورت میں راضی ہوں, دنیا کے طلب میں نہیں ہوں. تو صدیقین کی پہچان میں سے ایک یہ ہے تسلیم و رضا اور زہد, دنیا سے دوری. حضرت زہرا صدیقہ ہیں تو ان کے پاس وہ بھی چیزیں ہیں کہ آپ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ ان کو اللہ نے خلد جنتی بھیجا تو اس سے بھی زیبتن ہوئیں. اور وہی صدیقہ ہیں کہ جن کی چادر اس طرح کی تھی, وہ بھی آپ نے سن لیا. امیر المومنین صدیق ہیں تو آپ نے ان کی زندگی یوں بھی دیکھ لی کہ خلط ولایت سے ایسا مشرف کیا اور تاج ولایت پہنایا کہ انما ولیکم اللہ کی اس نے سند دی. اور اس کے بعد جو ہے لباس کا یہ عالم ہے کہ آپ جو ہے وصلہ زدہ, یعنی اتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ پیوند لگے ہیں کہ پیوند لگانے والے کو شرم آ رہی ہے کہ اب جگہ ہی نہیں رہ گئی کہاں سے پیوند لگاؤں. وہ پہنے ہوئے ہیں, بہترین کرتا خریدا ہے وہ قمبر کو پہنا رہے ہیں, اور جو پرانا ہے خود پہن رہے ہیں. یہ اس لیے نہیں کہ اپنے نام و نمود کے لیے, صرف اس لیے کہ تسلیم و رضا, اللہ کی رضایت کے لیے ایسا کرنا پڑ رہا ہے. دنیا کی چیزوں میں سے اللہ نے ہر ایک کا جو اللہ کی طرف سے عطا ہے, جو آپ کا اجر ہے اپنی جگہ پہ ہے. اجر جو ہے ہم اس کو اس حیثیت سے دیکھ لیتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے معین کر دیا ہے کہ اس کا اجر ملے گا, تو اب گویا ایک عدالت کی منزل آ گئی. تو گرچہ عطا یہ بھی ہے حقیقتاً, اگر وہ اجر نہ معین کرتا تو وہ دنیا میں اتنا دے رہا ہے, کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, تو اس کے بدلے میں آپ کا یہ عمل ہو جاتا. لیکن اس نے اس کو صرف نظر کیا, وہ جو کھلایا پلایا دنیا جو دی تمہیں, اس کو طرف توجہ نہیں دی. جو اعمال تم سے سرزد ہوئے اس کا وعدہ کر لیا کہ اس سب کا اجر دوں گا, تو اب عطا اس کے علاوہ عطا بھی الگ سے دوں گا. عطا اللہ کی الگ سے ہوگی, جو آپ اس دن جب جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ تو ہم نے نہ کیا تھا مگر یہ کہاں سے آ گیا. تو وہ اللہ کی خوشی, وہ اس کی جو ہے رضایت کے لیے جو آپ نے کیا ہے وہ عطا الگ سے ہے. تو اس عطا میں جو اجر کے علاوہ ہے, اس عطا میں جو اس کے پاس معین ہے اور مقدر ہے آپ کی نسبت سے تقدیر میں, اس میں وہ کمی کرے گا اس وقت جب آپ دنیا میں جو وہ دے رہا ہے اس سے ہٹ کے اور کچھ چاہ رہے ہیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پھر کمی ہوتی ہے, اور خاصان خدا کے لیے زیادہ اس میں سختی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کی آزمائش زیادہ ہے دنیا میں, تو صدیقین میں زیادہ ان کے اوپر سختی ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے زیبائی اور آرائش, ظاہر ہے کہ انسان کی جو سماج ہے انسان کو, انسان کی جو فطرت میں آیا کہ لوگوں کے سامنے زیبائش اور آرائش سامنے لے آئیں تو اس کے لیے گہنا پہنتے ہیں. ہماری زبان میں زیورات سے مزین ہوتے ہیں. زیورات بھی طرح طرح کے ہوتے ہیں, گلوبند بھی ہے, ہاتھ میں کڑے بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ہاتھ میں انگوٹھیاں بھی ہیں. اب انگوٹھیاں بھی مختلف ہیں, ممکن 10 روپے والی پہنے ہوئے ہوں ہیں, اور ممکن ہے کہ ہیرے کی انگوٹھی ہے, معلوم ہوا $2 کی ہے, تھی تو چھوٹی سی انگوٹھی. مگر صاحب ان کا $2 کی ہے. اوہ ہو بہت بڑے آدمی ہیں, یہ کہیں گر بھی جائے تو گر بھی سکتی ہے, تو یا ان کو غم نہیں پہنچنے والا ہے. تب جتنا زبردست طریقے سے زیبتن ہے. تو انگشتری بھی ایک زیبائش کی نمائش کرنے کی شے ہے.
تو حضرت زہرا نے خواہش کی کہ ایک انگشتری یہ زیبا ایسی کہ دنیا میں اس کی کوئی قیمت نہ ہو، ایسی انگشتری کوئی کائنات میں قیمت بھی نہ دے سکے، مجھے عطا ہو جائے۔ اور وہ خواہش اپنے باپ سے کی۔ اب یہ میں نے اتنے اضافات جو دیے ہیں وہ دوسری چیز کو دیکھ کے رسول کے پاس گئیں کہ ایسی انگشتری چاہیے کہ جس سے زیبائش ہو سکے، اور ایسی بھی کہ دنیا میں نہ ہو لوگوں کے سامنے، جب میں پہنوں تو یکتا دکھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک مگر یہ آپ خدا سے مانگیے، مجھ سے نہیں۔ جب آپ نماز شب پڑھیے تو اس میں خدا سے یہ طلب فرمائیے، انشاءاللہ اللہ میں امید کرتا ہوں کہ دے گا۔ آپ چلی آئیں اور آپ نے نماز شب میں اسی طریقے سے دعا فرمایا، اور ایک ندا آئی کہ مصلی کے نیچے تیرے پاس انگشتری ہے، اور حضرت نے فوراً مصلی ہٹایا، انگشتری دیکھی واقعاً۔ تب اس انگشتری کے بعد میں لکھا جاتا ہے کہ لا قیمت، کہ جس کی کائنات میں کوئی قیمت نہیں ادا کر سکتا تھا، ایسے یاقوت کی تھی۔ ایسے یاقوت کی تھی، بہترین مجلل، ظاہر کے خوشحال تو ہوئیں، اور انگشتری کو آپ نے زیب تن کر لیا، پہن لیا، دعا مستجاب ہے۔ اب اس کے بعد جب دن گزر گیا اور رات آئی اور شب میں خواب میں گئیں، تو خواب میں آپ نے دیکھا کہ حوران جنت آپ کی قیادت میں جنت میں دخول کر رہی ہیں اور لے گئیں سب، اور آپ جنت میں ایک حجرے سے دوسرے اور دوسرے سے تیسرے اور تیسرے سے چوتھے، جو بھی سب سے اندر خانے میں حجرہ جو مجلل، جس کے اندر تمام جواہرات جڑے ہوئے ہیں مکانات کے اندر، اور اس میں ایک تخت رکھا ہوا ہے، اور وہ تخت جو ہے زبرجد کا ہے، اور اس کے اندر جو پائے ہیں یاقوت کے ہیں، اور وہ ایسے یاقوت کے پائے کہ جن کا کوئی بدل نہیں ہے، اور بیوی کی نگاہ میں کوئی نہیں ہے، ہماری آپ کی نہیں، جس کی پوری کائنات میں نگاہ ہے۔ اب اس کے بعد دیکھا مگر اس کے 3 ہی پائے ہیں، ایک پایا نہیں ہے۔ تو آپ نے اس کی طرف توجہ کیا اور پوچھنا چاہا کہ بھئی یہ کیوں ایسا ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ ظاہر کہ لوگ کیا جانے جو ساتھ میں ہیں، ان کو کیا پتا، وہ تو نوکر ہیں صرف وہاں کے۔ تو آپ نے مناجات کی خوابی میں کہ یہ تو ندا آئی کہ یہ تخت جو ہے اور یہ مکان جو ہے وہ سید المرسلین کی بیٹی فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین کے لیے ہے، اور یہ تخت بھی انہی کے لیے ہے۔ صلوات پڑھیں زور سے۔ یہ تخت بھی انہی کے لیے ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ پھر یا اللہ یہ تخت میں 3 ہی پیر کیوں ہیں؟ اس کے 3 ہی کیوں قائم ہیں، چوتھا کیوں نہیں ہے؟ تو آواز آئے کہ 4 تھے مگر ایک اس نے دنیا میں حاصل کر لیا، اس لیے 3 باقی بچے۔ حضرت سیدہ کی آنکھ کھل گئی، اور پھر آپ نے پیغمبر سے سب بیان کیا۔ پیغمبر نے کہا اب اس کا تدارک تم ہی کرو۔ تو حضرت نے پھر دعا اور اللہ سے وہ کی کہ مجھے یہ انگشتری نہیں چاہیے، اور پھر وہیں رکھ دیا مصلی پہ، اس لیے کہ ہمیں وہ زیادہ محبوب ہے، وہ جو 4 پائے تھے تخت پہ وہ زیادہ محبوب ہے۔ تو غرض ان واقعات سے یہ ہے کہ جن کے لیے جن کے واسطے سے دنیا بنائی گئی ہے، ان کے لیے اللہ نے جب یہ کیا ہے تو ہمارا آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہمارا آپ کا تو کوئی بھی حساب نہیں ہے نا۔
ان کے لیے بھی اللہ نے نہیں رکھا ہے. اپنے عطا میں سے اگر تم نے حاصل کیا ہے تو کم کر دوں گا. تو آپ یہ اندازہ کیجئے اب ان کی یہ کیفیت کہ ہم کو وہی بہتر ہے، دنیا نہیں چاہیے، یہ ہماری کیفیت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ ہم وہ والے ہیں کہ جو ہے آج سامنے ہے، کل کس نے دیکھا ہے. تو جس کو آخرت کا یقین ہے اور اس پر اعتماد ہے وہ پھر اسی کو ترجیح دیتا ہے. اسی لیے جو یہ سوالات آپ حضرات کرتے ہیں، کسی ایک مجلس میں ابھی میں نے بیان کیا ہے نیو یارک میں، مگر وہ دوسرے انداز سے تھا کہ یہ سوالات آتے رہتے ہیں کہ اتنے قریب، اتنے زیادہ اللہ کے مخلص بندے، مگر انہی کے ساتھ اتنے مصائب اور مصیبتیں اور زحمتیں کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ تو اس کا اصلی سبب یہ ہے کہ انہوں نے آخرت کی زندگی کو دنیا کی زندگی پر ترجیح دی ہے. لہذا یہ سارے مصائب اور مصیبت برداشت کیے ہیں انہوں نے، اور اس کو عہد کیا کہ ہم کریں گے. اس کی برداشت کرنے میں ذرہ برابر کوتاہی نہیں کریں گے. تو ہر مصیبت آپ نے اٹھا لی. یہ تو ایک پہلو ہے. اور اگر آپ دوسرا پہلو جاننا چاہتے ہیں تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ سب سے بڑی مصیبتیں کائنات میں جو انسانوں پر آئیں گی اس سے زیادہ مصیبت برداشت کر کے نمونہ یہ پیش کرتے ہیں تاکہ کائنات کے لیے نمونہ ہو جائے اور اس کے دل کے تسلی کے لیے یہ ہو جائے کہ جو اللہ کے اتنے خاص بندے ہیں انہوں نے اتنے مصائب برداشت کیے ہیں، تو ہم جیسے لوگ اگر برداشت کریں تو ان کے مقابل میں تو یہ مصیبتیں کچھ بھی نہیں ہیں. اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہو گئی کہ ان کے مصائب اور ان کی مصیبتوں کے مقابل میں انسانیت میں کسی کو کتنی بھی مصیبت ہو جائے برابری کا درجہ نہیں ہو سکتا. ان کا اعلیٰ تر ہے. اس کو مصیبت چاہے جتنی ہو سکون وہیں سے ملے گا، اندازہ وہیں سے حاصل ہوگا، عظمت دل وہیں سے بیٹھے گی. بات تو مجھے اور بھی کچھ کرنی تھی، نزدیک مصائب سے ہو رہا ہوں، لیکن بات تو کچھ اور کہنی ہے کہ آپ یہ دیکھیں یہ سب ایمان کے تقاضے پہ ہے. اگر آپ مومن ہیں تبھی یہ برداشت کر پائیں گے، اگر مومن نہیں ہے تو نہیں برداشت ہوگا. پہچان وہیں سے ہوگا. تسلیم و رضا ایک صفت جو بتائی، یہاں تھوڑی سی مصیبت آ گئی فوراً کیا ہم ہی ملے تھے؟ ارے ہمارے اوپر آزمائش کرنا تھا، یا ہمارا ہی خاندان تھا، ہماری اولادیں تھیں، ہمارا ہی گھر تھا، ارے کوئی اور نہیں. اور اگر کوئی اور ذہن میں آیا تو نام بھی لے لیتے ہیں. وہ شکوے، وہ شکایت کس سے کر رہے ہو؟ اللہ سے. یعنی اللہ زبردستی تمہارے اوپر مصیبت ڈالے ہوئے ہے. گویا سارا جتنا الزام ہے اللہ کے سر، جبکہ ان مصیبتوں میں آدھا حصے دار تو خود ہی ہیں. اس کی طرف توجہ نہیں، اور اس کے بعد اس طرح سے شکایت کرنا جیسے لگتا ہے اللہ نے ظلم کیا ہے. تو آپ دیکھ لیجئے جب ایسے موقع پہ آ جاتے ہیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہم کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہ ایمان کہاں؟ یہ کوتاہی یہ ایمان ہے. اگر ایمان واقعی ہوتا تو کبھی یہ نہیں کہتے بلکہ شکر ادا کرتے. دیکھ لیجئے آپ کیا کہ نہیں کیا جب ابن زیاد نے کہا حضرت زینب سے کہ تم نے کیا دیکھ لیا کہ نہیں دیکھ لیا کہ اللہ نے کیسے جو ہے اس میں تمہیں ذلیل کیا اور یہ کیا؟ تو ابن زیاد کا آپ نے جواب دیا کہ ما رأیت الا جمیلا، سوائے اس مصیبت میں اچھائی کے میں نے برائی دیکھی ہی نہیں ہے. تو یہ اچھائی دیکھنے کا جو آپ نے اعلان کیا یہ ہے شکرانہ. یہ زبان سے شکرانہ ہو رہا ہے اور عمل سے شکرانہ یہ ہوتا تھا کہ یہ وہی زینب ہیں کہ جن کے پاس اتنا دانہ نہیں ملتا تھا کہ خود کھا سکیں. قید خانوں میں بچوں کو کھلا دیتی تھی اور اس کی وجہ سے آپ میں طاقت نہیں رہ گئی تھی تو بیٹھ کے نماز پڑھتی تھی. امام سجاد نے فرمایا کہ آپ بیٹھ کے پڑھتی، فرمایا اتنا کم دانہ آتا ہے کہ بچوں میں تقسیم ہو جاتا ہے، ہم تک نہیں پہنچتا ہے. تو وہاں پر بھی شکرانہ شکرانے میں کمی نہیں ہے. اور ان کے شکرانے کی ادائیگی اور نماز کی
کہ پہلے سے تصدیق دے کے چلے گئے امام حسین علیہ السلام. امام حسین جیسا قربان ہونے والا. یہاں سے عظمت زینب کو پہچانیے کہ واقعی حضرت زہرا کی جگہ پہ ہیں کہ یہ اتنی عظیم بیوی کہ حسین جیسا شہید اور قربان الہی اس کو کوئی احتیاج نہیں ہے، لیکن عظمت زینب بتانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اے بہن نماز شب میں میرے لیے دعا میں نہ بھولنا. اس کو یہ نہ سمجھیے آپ کہ کوئی کوتاہی ہے، کوئی گناہ ہے، اس کی مغفرت کی دعا کروا رہے ہیں. جی نہیں، بتانا صرف چاہتے ہیں کہ عظمت زینب کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے. تو خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ مومن اگر قلب و دل و جان سے مومن ہے، دل سے، زبان سے، عمل سے یکساں ہے، صدیق ہے اور شہید ہے، اللہ کے گواہ ہے، اور اس کے لیے اجر ہے. اس کے بعد یہ اللہ نے کہا لہم اجرہم و نورہم. یہ نور کیا ہے؟ اب اس کے لیے وقت نہ رہ گیا کہ تشریح کرتا، لیکن ایک آیت آپ کو پڑھتا ہوں، یہ خود بتائے گی. یہ وہی نور ہے جسے اللہ کہہ رہا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو اللہ مومن کا ولی ہے اور سرپرست ہے، ان کو ظلمات سے نکال کے نور کی طرف لے جاتا ہے. یہ وہی نور ہے مومن کا، اور یہ نور اتنا چمکے گا کہ یسعی بین ایدیہم، کہ ان کے سامنے سامنے نور چمکتا جائے گا حشر میں، اور لوگ دور سے دیکھ کے کہیں گے یہ کون آیا ہے؟ فرشتہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی بڑی شخصیت ہے. نبی ہے؟ نبی ہے؟ نہیں، نبی نہیں ہے. یہ کوئی ولی ہے؟ ولی بھی نہیں ہے. کیا کوئی فرشتہ ہے؟ فرشتہ بھی نہیں ہے. ہے کون کا؟ یہ مومن ہے، مخلص بندہ خدا، کہ جس کو دیکھ کے فرشتے بھی، انبیاء بھی، اولیاء بھی وہ متوجہ ہوں گے، تعجب سے دیکھیں گے. آپ سوچئے یہ عام مومن ہے جن کو انبیاء، اولیاء اور فرشتے دیکھ کے تعجب سے دیکھیں گے، لیکن وہ جن کے لیے خود کہا ہے کہ ان کو دیکھ کے انبیاء جو ہیں وہ غبطہ کریں گے کہ ہم بھی ایسے ہی ہوتے. یغبطہ الانبیاء، وہ ہے قمر بنی ہاشم. حضرت عباس علمبردار جن کے لیے امام نے فرمایا کانا منا، ہمارے چچا صلب ایمان، ایمان کے صلب تھے، اور ان کے اوپر یہ ہے کہ ان کو دیکھ کے یغبطہ الانبیاء، انبیاء جو ہیں وہ غبطہ کریں گے، رشک کریں گے، کاش میں بھی ایسا ہی ہوتا. یہ مقامات ہیں ایسے لوگوں کے. آپ ملاحظہ کریں ہماری ذات کے لیے یہی نمونے بنائے گئے، تو ان سے کسی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کسی کا مقایسہ نہیں کر سکتے. ان کے جو نور ہیں وہ ان کے ساتھ ہوں گے. ایک روایت لکھی علامہ مجلسی علی اللہ مقامہ نے، اور فرمایا کہ ایک جگہ ایسی ہے کہ جہاں سارے فرشتے دیکھتے ہوں گے کہ بہت سے تخت لگے ہوئے ہیں، اور اس تخت پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے سر پہ تاج ہیں، اور تاج میں جواہرات جڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پاس کنواں ہے، اور وہاں نہریں جاری ہیں، اور اس کو تسنیم کہا جاتا ہے. اور اس کے بعد پوچھا جائے گا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، اوصیاء ہیں؟ تو کہا لا، نہ انبیاء ہیں، نہ اولیاء ہیں، نہ اوصیاء ہیں، نہ فرشتے ہیں. آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے ان کو. کہا پھر آج کیوں دکھائے جا رہے ہیں؟ کہا یہ وہی ہیں جو علی ابن ابی طالب کے محب ہیں، یہ وہی ہیں جو علی کے ولی ہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. آپ ان کی عظمتوں کی طرف متوجہ ہو، کیوں؟ اس لیے کہ یہ نعمت الہیہ جو پایا ہے، ولایت نعمت ہے. میں نے کل بھی ایک سلسلے سے آپ کو بتایا کہ انتہائی نعمت کا نام ولایت ہے. اب جب انتہائی نعمت ہو گئی، کیوں؟ اس لیے کہ اتممت علیکم نعمتی، تو کل کی بات اگر یاد ہے آپ کو تو آپ صاحب نعمت تو یہ ہو گئے نا. ابھی ایک بزرگ نے پوچھا تھا مجھ سے کہ آپ بتائیے، اس کو ہو سکے تو بیان کیجئے، اہدنا الصراط المستقیم.
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو انعمت علیہم جو ہے جن کے اوپر نعمتیں نازل کی گئی ہیں ان کے راستے پر، ان کے راستے کو دکھا دے. اب یہ لمبا چوڑا ہو جائے گا اس کی تشریح کرنے میں. تو ان کے راستے کو دکھا دے. صراط المستقیم، صراط مستقیم دکھا دے. کون سا صراط مستقیم؟ وہ جن کے اوپر نعمت نازل کی گئی ہیں ان کے راستے کو دکھا دے. تو ایک تو دکھانے پہ بحث، دوسرا یہ ہے کون. تو ہر ایک نے اپنے اپنے حساب سے مفسرین نے بیان کیا، اور لوگوں نے جا جا کے یہ بیان کیا کہ اس سے مراد جو ہے وہ انبیاء ہیں، اولیاء ہیں، شہداء ہیں، صدیقین ہیں. اور آیت بھی کوٹ کی کہ وہ اللہ جو ہے کہتا ہے کہ من یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے، اولئک مع الذین، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہو جائیں گے. کہ الذین انعم علیہم من النبیین والشہداء والصدیقین، یہ ان لوگوں کے ساتھ ہو جائیں گے جن کے اوپر نعمت نازل کی گئی ہے. لہذا اس سے مراد نبی ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں. سارے مفسرین اس میں بالاتفاق، سنی شیعہ سبھی لکھتے ہیں. لیکن میرا نظر اور ہے، اس لیے کہ مختصر نعمت کے تذکرے کی بات تھوڑی نہ ہو رہی ہے. اللہ نے کہا ہے کہ جن کے اوپر نعمت، جہاں نعمت تمام ہوئی ہے ان لوگوں کے راستوں کی بات ہے. ظاہر ہے کہ جس کے اوپر آپ پر نعمت ہوئی ہے نازل، آپ پہ بھی ہوئی ہے نازل. تو جب آپ پر نعمت نازل ہو جائے تو آپ کا راستہ مستحق کے صراط مستقیم ہو جائے، تو جن کے اوپر نعمت کا خاتمہ ہو جائے ان کا راستہ تو بدر جائے اولا صراط مستقیم. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہ آل محمد کا راستہ ہے کہ جس کو اب دکھانے پہ بحث الگ ہے، اور یہاں پہ آ کے دم توڑ دیں گے آپ. علماء بھی توڑ چکے ہیں، سمجھ میں کچھ نہیں آیا، تاخیر میں ترجمہ اس طرح کر دیا. چونکہ اہدنا کے معنی ہے ہدایت کرنے کے، دکھانے کے، اور ہدایت کے معنی دو ہیں، ایک دکھانا، ایک منزل تک پہنچانا. تو دکھا بھی دیا، پہنچا بھی دیا. تو آپ جب پہنچ گئے تو روزانہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں دکھا دے. دیکھ لیے تو ریپیٹ کیوں کر رہے ہیں کہ دکھا دے؟ اب تو دیکھ لیا نا آپ نے، راستہ دیکھ لیا، آل محمد کو پا لیا، ان کے ساتھ ہیں. اور جب پہنچ گئے تو کیوں ریپیٹ کرتے ہیں؟ کیا پہنچا دے مجھے؟ ارے پہنچ تو گئے بھائی، کیا پہنچا دے؟ تحصیل حاصل ہے. اور آپ ہی نہیں، سوال ان کا یہ ہے کہ یہ جو سب سے بزرگ تھے وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں، یعنی محمد و آل محمد. توجہ کیجئے آپ بات پر. وہ بھی یہ پڑھ رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم. رسول اللہ کہہ رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اور اللہ کہہ رہا ہے انک لعلی صراط مستقیم. آپ صراط مستقیم پر ہیں. جب قرآن خود ہی گواہی دے رہا ہے کہ آپ صراط مستقیم پہ ہیں تو پھر کیا معنی ہے ان کا؟ اب اس کے علاوہ اور کوئی معنی نہیں ہو سکتا کہ ان دونوں کو ہٹا کے آخر میں یہ کہا جائے کہ بار الہ صراط مستقیم پر باقی رکھ. اب دکھانے کی بات نہیں، پہنچانے کی نہیں، دیکھ بھی لیا، پہنچ بھی گئے. اب دعا اس کی ہے کہ اسی پہ باقی رکھ. مگر یہ صراط مستقیم جو محمد و آل محمد کا راستہ ہے اسی پر باقی رکھ. اسی لیے کہا گیا ہے جب صراط مستقیم پوچھا گیا پیغمبر سے کہ صراط مستقیم کیا ہے، قرآن نے متعدد جگہوں پر الگ الگ لفظ استعمالی، کہیں دین کو بتایا صراط مستقیم، کہیں عبادت کو بتایا صراط مستقیم، اپنی اطاعت کو، اور کہیں کہیں مختلف طریقے سے اس نے صراط مستقیم. لیکن پیغمبر سے پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، تو آپ نے فرمایا صراط علی مستقیم، علی کا راستہ ہی مستقیم ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پر محمد و آل محمد. اب اس کو آپ لوگ بعد میں جا کے دیکھیے گا، جو نئے ہیں ان کے لیے، جو بیچارے جوان ہیں اور ابھی اس لائن میں آئے ہیں کہ دین و دینیات سیکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے بزرگ شاید جانتے ہوں گے کہ تمام حروف مقطعات جتنے قرآن میں ہیں
الف لام میم یہ حروف مقطعات میں سے، یا کاف عین سین یہ حروف مقطعات میں سے، سارے حروف کو جمع کریں تو اس کے جملے یہی بنتے ہیں کہ صراط علی مستقیم نمسکہ، صراط علی مستقیم ہے، ہم اسی کو تمسک کرتے ہیں۔ آپ تمام حروف مقطعات کو جمع کریں تو یہ ملے گا۔ تفسیر صافی میں علامہ ملا کاشانی نے اس کو انڈیکیٹ کیا اور اشارہ کیا اور بتایا، متعدد جگہوں پر ہے۔ تو الغرض یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ انہی کا راستہ ہے تو اپنے ہی راستے پہ باقی رہنے کی تو دعا کر سکتے ہیں نا، اس میں شک نہ ہونا چاہیے کہ شبہ پیدا کریں کہ اب یہ دعا کیوں کر رہے ہیں جب انہی کہا ہے تو یہ تو دعا کی ضرورت ہے کہ اس پر باقی رہ سکے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تم جو ہے میں جو کچھ بھی تمہیں نازل کیا ہوں اس سے متمسک رہنا، فاستمسک بما اوحی الذی، جو کچھ بھی تمہیں وحی کی گئی ہے اس سے متمسک رہنا۔ تو تمسک کی دعا ہر وقت کرتے ہیں کہ مجھے اسی پہ باقی رکھنا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے محمد و آل محمد خود اپنے اوپر ہی رحمت کی دعا کرتے ہیں درود پڑھ کر کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ظاہر کہ ہر شے جو ہے ان کے پاس محفوظ ہے، اور یہ وہ ذاتیں ہیں جو صدیق اعلیٰ ہیں۔ اسی لیے تعبیر کی رسول اللہ نے کہ یا علی انت صدیق الاکبر۔ صدیق تین ہیں، ایک مومن آل قریش، ایک مومن آل فرعون، اور ایک آپ، اور ان میں سب سے زیادہ صدیق جو ہیں آپ ہیں، اکبر ہیں آپ، صدیق اکبر۔ اور آپ ہی کے القاب میں سے ہے فاروق العظم، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے کا معیار آپ، تو فاروق اعظم قرار پائے۔ امیر المومنین علیہ السلام کی بنیاد پر حق و باطل کو فرق کیا جائے گا۔ ایک دن کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ حق ہے علی، ان کو اللہ نے اس طرح سے پہچانوایا ہے رسول اللہ کے ذریعے سے کہ کسی کو شک نہ پیدا ہونے پائے۔ حق ہے علی ابن ابی طالب، یہ نہیں ہے کہ علی حق والے ہیں، حق والے کی بات نہیں ہے، خود حق ہے۔ یوں کہ حدیث ہے اس طرح کہ اس سے یہی مستفاد آتا ہے، اور لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ الحق مع علی وعلی مع الحق، حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہیں۔ اب اس میں یہ ہو گیا کہ علی حق والے ہیں تو حق الگ ہے اور علی الگ ہیں، تو جدائی کا تصور آ گیا۔ شاید یہی وجہ رہی ہوگی کہ لوگ یہ نہ سمجھنے لگیں کہ دو چیز ہے۔ تو پھر اللہ نے کہا اللہم ادر الحق، بارلا حق کو ادھر پھیر دے، حیث ما دار علی، جہاں جہاں علی پھرتے جائیں۔ تو اس کا مطلب ہو گیا کہ حق جو ہے وہ پیروکار ہو گیا علی کا، متبع ہو گیا، ان کے پیچھے پیچھے ہو گیا۔ اب وہی صحیح رہے گا ساتھ، ہٹے گا نہیں، جب ہٹے گا نہیں تو ایک ہو گیا۔ لیکن یکسانیت کے بیان کو ایک جگہ پر ملا، صرف ایک جگہ آپ نے جس کو سب نے لکھا کہ جب بت توڑنے کے لیے علی کو سوار کیا، اور وہاں پر تو شاہ محدث دہلوی نے بھی لکھا کہ پیغمبر نے فرمایا خوشا بحال مبارک ہو علی آپ کو، آپ کار حق میں مشغول ہیں اور میں بار حق اٹھائے ہوئے ہوں۔ تو معنی کیا ہو گئے؟ یعنی آپ تو کار حق کر رہے ہیں اور میں حق کو اٹھائے ہوئے ہوں، یعنی آپ حق ہیں، تو علی حق ہیں۔ ایک بہتر نعرہ حیدری لگائیے پھر قاعدے سے۔ دادا یہ القاب آپ کے القاب میں سے ہیں، اسی لیے
در مقابل کافر اور کذاب کی بات ہوئی ہے. بس مجلس تمام. اس آیت کا آخری حصہ یہی تھا نا کہ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم. یہی وہ لوگ ہیں جو جہنم کو والے ہیں. جو کافر ہیں، کفر کیے ہیں، اللہ کا انکار کر رہے ہیں. وکذبوا، یہ یہاں پر بھی ویسے ہی جیسے وہاں ہے کہ آمنوا باللہ ورسولہ میں سارا ایمان آ گیا، ویسے ہی یہاں پہ بھی والذین کفروا میں اللہ کا انکار کرنے والا، رسول اللہ کا انکار کرنے والا. جو رسول کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے، اور قیامت کا انکار کرنے والا، سب اس میں آ گئے، سمٹ گئے. اس کے بعد کذبوا بآیاتنا، جو ہماری آیتوں کا انکار کرے. اب آیتوں کے لیے تو ذہنوں میں یہی بیٹھا ہے کہ آیت جو نازل ہوئی ہیں قرآن کی، یہ آیت ہیں، قرآن والی آیتیں. حالانکہ آیت کے معنی نشانی کے ہیں، اور اسی لیے میرے مولا نے یہ فرمایا ہے کہ ما من آیت للہ اکبر منی، اللہ کی سب سے بڑی آیت، مجھ سے بڑی آیت اللہ کی کوئی آیت ہے ہی نہیں. مجھ سے بڑی کوئی آیت اللہ کی نہیں ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا. تب جس نے علی اور اولاد علی کو جو اللہ نے آیت بنایا ہے تکذیب کیا، تو اولئک اصحاب الجحیم، وہی جہنمی ہیں. اب یہ تو دیدہ دلیری ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر تم محمد و آل محمد کی تکذیب کرو گے، یہ میری آیات ہیں، تو تم جہنمی ہو جاؤ گے. اس کے بعد بھی مومن بنے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی جنت ہی جانا چاہتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. تو یہی اصل دین تھا جو تمام دونوں کے درمیان جو بڑے فرقے ہیں ان کی تعلیمات کے خلاصے تھے. یہ اللہ نے اس آیت کے ذیل میں ہمیں یہ میسیج اور پیغام دے دیا. ایمان اصل ہے جس کو بسا لو قلب میں، اور کفر اور انکار اور تکذیب جو ہے یہ فرا ہے. امام حسین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تکذیب امام حسین کر رہے ہیں نا میدان کربلا میں. جو امام حسین کی تصدیق کرنے والے تھے وہ صدیق ہو گئے، وہ شہداء ہو گئے کہ نہیں ہو گئے. اور جو تکذیب کرنے والے تھے ہزاروں کی تعداد میں، لاکھ میں بھی لوگ لکھتے ہیں، لیکن کم سے کم 30,000 میں تو شک و شبہ نہیں ہے. اتنی بڑی فوج ہے جو تکذیب امام حسین کو سامنے ہے. اور یہاں پر 72 ایسے مومن ہیں جو صدیق ہیں. یہ ایسے صدیق ہیں کہ ابھی آپ نے سنا ہے کہ ان میں ایسے ہیں کہ انبیاء غبطہ کریں گے، رشک کریں گے. ان کے مقامات کی بلندی، اور ان کے اندر دل میں ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہے. امام حسین علیہ السلام کے سامنے ایسے ہی ہیں کہ کیسے یقین دلا دیں کہ آپ ہم پر یقین کیجئے، اعتماد کیجئے. بے چین ہے کہ کیسے دلا دیں. اور امام نے آزمائش آخری وقت کر کے اس لیے قیامت تک کے لیے ایک چیز کو واضح کر دیا کہ کسی کے دل میں نہ آنے پائے کہ اصحاب میں کوئی کھوٹ بھی ہے یا کیا. اسی لیے شب کی تاریکی میں آپ نے امتحان لیا، چراغ بجھا دیا. اس بات کہا جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن اس کے باوجود نہ جانا اور یہ چیخ کے یہ بھی کہنا کہ اے آقا اور مولا، ایک نہیں اگر ہزاروں مرتبہ، لاکھوں مرتبہ ہم کو قینچیوں سے کاٹ کے بوٹی بوٹی کر دیا جائے اور اس کے بعد جلا بھی دیا جائے، خاکستر کر دیا جائے، تب بھی ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں گے. ان میں آواز لگانے والے کون ہیں؟ اصحاب ہیں. زہیر ابن قین ہیں، ابو ثمامہ سیداوی ہیں، مسلم ابن اوسجا ہیں، حبیب ابن مظاہر ہیں. یہ شہداء، یہ اصحاب ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب اصحاب اتنے زیادہ قوی ہیں تو جو حسین کی آغوش میں پلے ہیں وہ کتنے قوی ہوں گے؟ ان کی عظمت اور بلند ہوگی.
لہذا ان کے بارے میں تو کوئی شک نہیں ہوگا، اسی وجہ سے ان کے بھی امتحان کو آپ کے سامنے رکھا تاکہ وہ بھی بے چین ہے کہ وہ بھی ثابت کریں۔ تو جب بے چینی سے کہا کہ اے چچا یہ جو نام سنا رہے ہو اس میں سب کے نام ہے، میرے نام کیوں نہیں ہے؟ میں کیا میرا نام نہیں ہے؟ تو حضرت نے کہا تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا موت میرے نزدیک شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو بتا رہے ہیں کہ حسین کی رکاب میں جنگ کر کے مر جانا میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے۔ تو گھر والوں کا یہ عالم ہے، اور اس بیٹے کا کیا عالم ہے جس کا یہ مرثیہ پڑھ رہے تھے کہ جس کے باپ میں لکھا ہے، عادت یہ ہے کہ مرثیہ کے مطابق مصائب ہو تو وہاں یہ لکھا ہے کہ آپ نے صرف اتنا ہی پوچھا تھا بابا سے، وہ بھی صبح عاشور جب آپ گریہ فرما رہے تھے تو پوچھا کہ اے بابا آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے کہ نانا جان کو دیکھا ہے کہ گلے سے لگا کے کہہ رہے ہیں میرے حسین ان قریب مجھ سے ملنے والے ہو۔ تو کہا بابا یقیناً آپ شہید ہوں گے لیکن کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو لسنا علی الحق، تو آپ نے کہا اصل حق ہے۔ جیسے ہی کہا تو کہا پھر پرواہ نہیں ہے، اب موت ہم پہ گرے یا ہم موت پہ گرے۔ عزیزو اسی لیے حضرت علی اکبر وہ عظیم بہادر ہے کہ جن کے بارے میں یہ ہے کہ پیاس آپ کو لفظ لکھے مقاتل نے انہی کے کہ لکھا ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ العطش قتلونی، یہ پیاس مجھے قتل کیے دے رہی ہے۔ تو آپ سمجھئے اس کو پیاس اتنی زیادہ ہو، اسی کے باب میں لکھا گیا ہے کہ پیاسا پہلے بھی جنگ کرتا رہا اور اس کے بعد لوٹ کے جانے کے بعد 200 ظالموں کو تہتے کیا پیاسے کی حالت میں۔ آپ سوچیں، اور یہ وہ جوان ہے کہ جس کے اوپر ڈھارس آخری تھی۔ امام علیہ السلام نے اس وقت جب انہوں نے اجازت مانگی اور یہ کہا کہ بابا اب تو چچا باز بھی نہ رہے، اب آپ کب مجھے اجازت دیں گے؟ تو بڑی مشکل سے آپ نے کہا کہ جاؤ جس نے تمہیں پالا ہے پہلے اس سے اجازت لے کے آؤ۔ تو سب سے پہلے جناب زینب کے پاس گئے اور کہا کہ اماں آپ چلیے اور اجازت دلوائیے۔ کہا لال تیرے اوپر سب کا بھروسہ ہے، تو اگر چلا جائے گا اور کچھ ہو گیا تو میرے بھیا کی کیا حالت ہوگی؟ کہا آپ یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک کون زیادہ افضل تر ہے، کون بچے کون زیادہ؟ آپ بتائیے آپ کے زیادہ نزدیک افضل تر میری جدہ حضرت سیدہ ہیں یا آپ ہیں یا آپ ہماری ماں ام لیلہ ہے؟ کون ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ لا شک ولا ریب میری ماں۔ کہا آپ کو یہ برداشت ہوگا کہ ان کا لال شہید کر دیا جائے اور آپ کا لال کھڑا رہے یہاں پہ؟ جب آپ نے دیکھ لیا کہ اب ان کو شوق شہادت زیادہ ہے تب ہاتھ پکڑ کے لے آئیں۔ جناب زینب ہاتھ پکڑ کے لے آئی اور حضرت لیلہ نے سایہ کرتے ہوئے باپ کے قریب پہنچے اور کہا کہ یہ میری طرف سے قربانی ہے۔ حضرت زینب نے کہا ہے بھائی سے بھی اجازت دی جائے۔ عزیزہ مقاتل میں جملے لکھے ہیں کہ امام نے اس وقت ہاتھ اٹھایا اور فرمایا اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، معبود گواہ رہنا اس قوم پر، میں نے ایسے کو بھیجا ہے جو دنیا میں رسول کا سب سے شبیہ ترین رسول ہے، رفتار میں، گفتار میں، کردار میں۔ عزیزوں اس کے بعد خود آگے بڑھے اور بڑھ کے علی اکبر کو سوار کیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ سوار ہوئے چل دیے۔ مقاتل نے، ارباب مقاتل نے لکھا کہ علی اکبر چند قدم بڑھے تھے مگر انہیں محسوس ہوا گھوڑے کے علاوہ کوئی آواز آ رہی ہے قدم کی۔ پلٹ کے دیکھا تو باپ پیچھے پیچھے تھا۔ آواز دیا آپ کو دادی کی قسم ہے کہ واپس جائیں۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ عزیزو اتنے خوبصورت تھے علی اکبر علیہ السلام، یقیناً ہر ایک کا مقام الگ ہے۔ جناب عباس کو قمر بنی ہاشم کہا گیا لیکن علی اکبر کی خوبصورتی اتنی زیادہ تھی کہ اس روایت میں ایک ملا مجھے کہ جب کوفہ قافلہ لٹ کے جا رہا تھا تو قافلے میں لوگ جو ہے دیکھ رہے تھے کہ سر آگے آگے ہیں، تو بیویاں جو بالا خانے پیتی وہ دیکھ رہی ہیں کہ یہ سر جو ہیں
شہداء کے نوقے نیزہ پہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک بیوی کی نظر جم گئی اس جوان کے چہرے پہ، اور اس نے پلٹ کے ساری بیویوں سے کہا بیویو میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں، تم آمین کہنا۔ روایتوں میں ہے کہ اس نے پکار کے کہا بارے الہ، جب اس جوان کا سر قلم کیا گیا ہو تو اس کی ماں زندہ نہ رہی ہو۔ عزیزوں لکھا ہے کہ کوہان اونٹ پر بی بی لیلا نے سر دے مارا اور فرمایا اے معظمہ میں یہ زندہ ہوں، یہ میرا لال ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ ایسا وجیح چہرہ کہ جس کی طرف حسین بار بار دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا لال جاؤ مگر پلٹ پلٹ کے چہرہ دکھاتے جانا۔ علی اکبر پلٹ پلٹ کے دکھاتے رہے۔ عزیز ایک مجلس میں میں نے پڑھا تھا کہ جب علی اکبر نے آواز دی تھی کہ اے بابا بس میں ختم کر رہا ہوں مجلس، اب آئیے آ کے مدد کیجئے، تو شمر کہتا ہے مجھے اسی وقت حسین پہ ترس آیا تھا کہ حسین جب آئے تو بڑی تیزی سے مگر بیٹے سے پہنچنے سے پہلے زمین پہ گر گئے، تو بیٹے تک جا نہ پا رہے تھے، گھسیٹ کے اپنے کو لے کے گئے اور اپنے جوان بیٹے کے قریب ہوئے۔ عزیزان گرامی میں بات کو تمام کرتا ہوں، زیادہ حائل نہ رہوں گا، 2-4 منٹ یہ بات آئی تو سنتے جائیں۔ لکھا یہ ہے کہ جب قریب پہنچ گئے تو لال کو چہرہ بھر کے دیکھا، دیکھنے کے بعد آپ نے کہا ہے میرے لال، کیوں؟ اس لیے کہ مقاتل والے کیوں لکھتے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر شکستہ ہو چکی تھی، اور علی اکبر اولاد نور ہوتا ہے آنکھوں کا، آنکھ کا نور ضائع ہو گیا۔ تو آپ نے جھک کے دیکھا غور سے تو بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا۔ عزیزوں میرے ساتھ رہنا 2-4 منٹ بس، مصعب ہو لو سیدہ کو، یہ جو ہے حضرت سیدہ کو آپ پرسہ دے لو۔ لکھا ہے کہ بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا تھا، آپ نے پوچھا کوئی آپ کو تکلیف ہے؟ اے لال تکلیف بتا۔ کہا بابا کوئی تکلیف نہیں ہے، بس اب خدا حافظ، دادا جامع کوثر لیے حاضر ہیں۔ بس جیسے ہی یہ کہا تو آپ نے کہا مگر تو پیر اپنے جو ہے وہ رگڑ رہا ہے، تیرا پیر اٹھتا ہے اور پھر گرتا ہے، کوئی ضرور تکلیف ہے چھپا رہے ہو؟ کہا نہیں بابا کوئی تکلیف نہیں، بس یہی تکلیف ہے کہ آپ تنہا ہو گئے، میں بھی جا رہا ہوں۔ پھر بھی آپ نے چھپایا۔ امام حسین نے ہاتھ آپ کے سینے پہ رکھا، چہرے پہ رکھا، ہر جگہ بہتر نظر آیا، سینے پہ رکھا تو ہاتھ میں برچھی کی انی لگی۔ وہ آپ نے کہا یہ تکلیف ہے بتا نہیں رہے تھے؟ آپ نے کہا نہیں بابا اب یہ تو کچھ اب ہے، اب دادا قریب ہے۔ تو امام حسین نے برچھی کی انی کو نکالنا چاہا۔ عزیزوں ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ آپ نے آستینیں بلند کی اور 2 زانو ہو کے بیٹھے اور علی اکبر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، برچی کو پکڑا تو تمام ملائکہ عرش سے اتر آئے، انبیاء گھیرے میں لے لیے، اور ایک مرتبہ آواز آئی حسین میری زبان کی تاثیر دکھا دینا، ایک آواز آئی حسین میرے صفوت کی لاج رکھ لینا، ایک مرتبہ آواز آئی حسین میرے بازو کی قوت بتا دو، ایک آواز آئی حسین اپنے ماں کے شیر کی طاقت بتا دے۔ آپ نے کہا بسم اللہ و باللہ علی ملت رسول اللہ، یہ کہہ کے جیسے ہی برچھی کھینچی، ارے مقاتل نے لکھا جوان بیٹے کی میت برچھی کے ساتھ اڑتی جاتی تھی، یہاں تک کہ بیٹے کا دم نکلا، برچھی نکل گئی، حسین نے منہ سے منہ ملا دیا، واک برا والیا کہہ کے حسین زمین پہ رکھ کے لپٹ گئے، منہ پہ منہ رکھ دیا، آواز دیا اکبر اب تیرے بعد دنیا کی زندگی میں کوئی مزہ نہیں ہے۔ سيعلم الذين ظلموا أن ينقلبوا منقلبون اللهم إني أسألك بحق فاطمة وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها أن تصلي على محمد وآل محمد۔ باراللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، گناہان کبیرہ و صغیرہ عفو فرما، نیک اعمال کی توفیق عنایت فرما،
جہاں جہاں بھی محبان آل محمد ان کو حفظ امان میں رکھ، روضہ مقدس کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، تمام حاضرین جلسہ کی دلی مرادوں کو برلا۔ بار الہ بانیان مجلس کی جو بھی مشکلات ہیں انہیں رفع فرما، تمام مریضوں کو شفا عنایت فرما، خصوصاً بانیان مجلس میں جو مریض ہیں ان کو شفا عاجل و کامل عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے تمام مرنے والے مرحومین جو محبان آل محمد سے ہیں ان کو جوار معصوم عنایت فرما، خصوصاً ان مرحومین کو جوار معصوم عنایت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا معبود، ہم سب کے گناہوں کو بخش دے۔ بار الہ ہمارے اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما لے۔ بار الہ عزاداری کو قائم دائم رکھ، ظالمین کو نیست و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، ظلم کا خاتمہ فرما، علماء کی حفاظت فرما، مراجع و مقام معظم رہبری اور سب کی حفاظت فرما۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کے معبود، عدل کا قیام فرما، ہمارے آقا اور مولا ولی نعمت حضرت حجت علیہ السلام کو ظہور جلد از جلد فرما، ان کے اصحاب و انصار میں ہمیں قرار دے، ان کے مخلصین میں ہمیں گردان۔ بار الہ تو اور تمام محمد و آل محمد علیہ السلام ہم سے راضی اور خوشنود قرار دے۔ اللہم تقبل منی دعا ماتم حسین۔